انسان کو عبادت کرنے کے بعد یا عبادت کے مسئلے میں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر اسے اللہ پر یقین نہیں ہے، کس بات کا یقین نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جب ایک آدمی سمجھتا ہے، اور اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لوگ اللہ کے فضل کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ زمین پر موجود ہیں، اللہ نے آپ کو زمین کے نیچے نہیں رکھا ہے، یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے۔ آج لوگ اپنی محنتوں کو گناتے ہیں، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تو تم میں کا کوئی آدمی مسلمان بھی نہ ہوتا۔ زندہ ہیں، مسلمان ہیں، اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ لہذا ہر عبادت جو آپ کرتے ہیں اس میں اللہ کی توفیق ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے اللہ پر توکل کرنا، عبادت کرتے وقت اللہ پر یقین رکھنا کہ اللہ میری عبادت کو ضرور قبول کرے گا۔ عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، عبادت کے قبول ہونے کی دعا کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں توکل سے خالی نہیں ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے بے بیابان جنگل میں چھوڑا، ایسی جگہ جو صحرا تھا وہاں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہاں کوئی موجود ہے، نہ کوئی ہمارا سہارا ہے، کس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش تھے، جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ تھی، حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، جانتی تھی کہ اتنا بڑا قدم حضرت ابراہیم خود سے کبھی نہیں اٹھا سکتے۔ پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، اشارہ کیا کہ ہاں، تو حضرت ہاجرہ کا اللہ پر یہ توکل تھا، کہا کہ جب اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو وہ اللہ کبھی ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک بچہ کس کا سہارا؟ نہ شوہر کا سہارا، نہ کھانے پینا، نہ گھر، بے بیابان صحرا میں چھوڑے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسے آباد کیا کہ آج ہم میں کا ہر آدمی اس جگہ جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کی۔ اللہ نے چاہا کہ ابراہیم کو آزمائے کہ بیٹے کی محبت، اولاد کی محبت کہیں ہماری محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی۔ کہا کہ لے جاؤ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم گئے اور ذبح کرنے کا پوری تیاری کر لی، چھری کو لے لیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ یقین جتائیں، یقین دکھائیں اور یقین دل میں رکھیں، آپ کو عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ اس کا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت ابراہیم کی قسمت میں یا حضرت ابراہیم کے نامہ اعمال میں قربانی لکھ دی کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی۔ یقیناً یہ اللہ پر توکل کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ محترم حاضرین، زندگی ہے، موت ہے، ہر مرحلے میں اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں اس پر اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ مصیبت آئے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، جب آپ مایوس ہو جائیں اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ اور اسی طرح اگر لوگ آپ سے اعراض کریں، لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں، تب بھی آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ محترم حاضرین، یہ بہت ساری بنیادی باتیں توکل علی اللہ کے حوالے سے تھی۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، یا اس کے علاوہ آپ ان انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ کو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کی زندہ نشانیں نظر آئیں گی۔ تصور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ سے بھاگ نکلے، مکہ سے بھاگ نکلے، کون ساتھ میں ہے؟ حضرت ابوبکر ساتھ میں ہے۔ سارے مکہ والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے خبریوں کو، جاسوسوں کا لگا دیا، اللہ کے نبی غار میں موجود ہیں۔ حال یہ تھا کہ وہ لوگ تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے تک جا پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غار کے اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر ان مشرکین مکہ کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہلکے سے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، خدا کی قسم اگر ان میں کا ایک آدمی بھی بس اپنے پیر کی طرف دیکھ لے گا، وہ ہم کو دیکھ لے گا کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ کیسی حالت ہے کہ جان حلق تک آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ جب اللہ نے پکڑنا لکھا ہے تو ہر حال میں پکڑے جائیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں سے آزاد ہونا لکھا ہے وہ آئیں گے لیکن ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ توکل اللہ کی ذات پر، یہ انبیاء علیہ السلام کی ایمان کا ایک اہم حصہ تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. آگ یہ جانتے ہیں کہ آگ کی فطرت ہوتی کیا ہے, وہ ہمیں جلا دیتی ہے, اس کے قریب جانے سے انسان ڈر محسوس کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, یقین اللہ پر تھا, یقین اللہ پر تھا. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے, وہ ہمارا بہترین کارساز ہے. محترم حاضرین, آج لوگوں کی یہاں تھوڑی سی گھبراہٹ آ جاتی ہے, گھر میں پریشانی آ جاتی ہے, کسی پر جادو کر دیا گیا, کسی پر جن سوار ہو گیا, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں یا کسی شرعی راقی سے آ کر رقیہ شرعیہ کرواتے ہیں, لیکن انہیں تسلی نہیں ہوتی, جاتے ہیں جادوگروں کے دروازوں پر, جاتے ہیں ایسے ڈھونگیوں کی طرف یا ایسے راقیوں کی طرف جو رقیہ شرعیہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں, جو اندازے سے اپنے تجربے کو کتاب و سنت سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں. ایسوں کے پاس جانا کیا ہے, آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے لیے عام بات ہو گئی ہے. گھر میں کسی کے بچہ نہیں ہوا تو سب سے پہلے بہو کو کوسا جاتا ہے, جیسے بچہ پیدا کرنے کی ذمہ داری بہو کی ہے, اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہے, حال نہیں ہے. محترم حاضرین, کتنی ایسی گمراہیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تصور کریں, کیا ایسی مصیبت بھی کسی پر آئی ہوگی جیسی مصیبتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوں گی؟ آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں, اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ مشرکین مکہ سے آزاد ہو گئے تھے, لیکن حقیقت میں آپ ان سے آزاد نہیں تھے. کیا غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, یا اس کی بعد کی لڑائیاں اہل مکہ سے نہیں ہوئی؟ آپ مدینہ کے اندر موجود ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ ایک بڑا قافلہ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں, ساتھ میں جو عرب کے قبائل ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی نے خندق کو کھودنے کا مشورہ دیا. آپ نے عمل کیا, آپ محنت کر رہے ہیں, لیکن توکل تو اللہ پر تھا. ہوا یہ کہ دشمن آ کر پہنچ گئے. وہ یہودی جو مدینہ کے اندر کے ہیں, جو اپنے ہیں, جن سے معاہدے تھے, انہوں نے بھی غداری کر لی. اتنے ساری مصیبتیں. اس سے بڑھ کر وہ منافقین جو صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی صفوں میں تھے, جن کے نفاق کے بارے میں اللہ کے نبی کو پتا تھا, یہ اندر سے سازشیں کرنے لگے. سارا ماحول ایسا تھا کہ آگے سے دشمن, پیچھے سے دشمن, نیچے اور اوپر سے دشمن, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا, حال یہ تھا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے, ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی. توکل کیا تھا؟ صرف اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. مسلمان کہنے لگے اللہ نے اسی کا تو وعدہ کیا تھا, اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا, اور جنت قربانی سے ملتی ہے, چاہے وہ قربانی ہماری جان کو دے کر ہی کیوں نہ ہو. منافقین گھبرا گئے, کہنے لگے اللہ اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے, تم کہتے تھے کہاں وعدہ سچا ہے, دشمن آ چکے ہیں, اندر سے سورشیں چالی ہیں, مسلمان تو بچنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ, ایسی حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نجات دی. تصور کریں, آج ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے 1000 چیزوں کا احتیاط کرتا ہے. مجھے سفر میں یہ لے جانا ہے, مثال کے طور پر ہاسپٹل سے کوپل آنا ہے, انسان انتظامات کرتا ہے. لیکن حقیقت میں اگر کوئی اللہ کی ذات پر توکل کرے, وہ اللہ کی ذات پر یقین پہلے کرے گا, اللہ اسباب اس کے لیے مہیا کر دے گا. اصحاب کہف کو دیکھیں, اصحاب کہف کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ عام نوجوان نہیں تھے. اصحاب کہف کے نوجوان یہ عام نہیں تھے, یہ سرداروں کے بیٹے تھے. سرداروں کے بیٹے اپنے گھر میں بڑے آرام سے رہتے ہیں. یہ نکلے, اپنے گھر سے نکلے تو ان کے پاس ساز و سامان موجود نہیں تھا, چند سکوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. گھر سے نکلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے نکلے, غار میں پہنچے, ڈرتے ہوئے پہنچے. اللہ تعالیٰ نے غار میں 309 سال کے لیے ایسے سلا دیا کہ وہ حقیقت میں غار کے نہیں, اللہ کے سہارے میں آ گئے تھے. محترم حاضرین, صحیح بخاری کا وہ قصہ جو بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک آدمی کا ہے. ایک آدمی سے اس نے قرض لیا, کہا کہ کون گواہ ہے؟ کہا کہ اللہ گواہ ہے. اللہ کو گواہ بنا کر قرض دیا. 1 مہینے کی مہلت لے کر چلا گیا. سمندر کے پار یا ندی کے پار اس کا گاؤں تھا. جب 1 مہینے کا وقت آیا تو وہ ادا کرنے کے لیے ندی کے دوسرے طرف آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آنے کے لیے کشتیاں نہیں ہیں, ندی میں یا سمندر میں طوفان ہے. اب اس نے کیا کیا, ایک چھوٹی سی لکڑی لی, اس کے اندر وہ پیسے رکھے جو اس نے قرض لیے تھے, اس میں چٹھی لکھی اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس پیسوں کو پانی میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا کہ وہ پیسے اس تک پہنچے. صحیح بخاری کے اندر مکمل واقعہ موجود ہے. 1 مہینے کے بعد, یا یوں کہیے جب وہ سمندر میں طوفان تھم گیا, وہ دوبارہ پیسے لے کر آیا. اسے یقین نہیں تھا کہ ان پیسوں کا کیا ہوا. تو جو قرض دینے والا تھا وہ کہنے لگا کیا چند دن پہلے تم نے ایسا کوئی معاملہ کیا تھا, خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری طرف سے اس قرض کو ادا کر دیا. سبحان اللہ, اللہ کی ذات پر یقین یہ ایسا ہی ہے. محترم حاضرین, دور حاضر کے اندر اگر ہم توکل علی اللہ اس عقیدے
کے خلاف میں جو شرکیہ اعمال ہیں اگر ان کو دیکھتے ہیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ آج ہمارے گھروں میں شرک ایسے داخل ہو گیا ہے جس کی بہت ساری مظاہر کو، نشانیوں کو ہم میں سے اکثر نہیں سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر فال بازی لینا یا توہم پرستی، ایسی چیزوں پر انسان یقین کرے کہ وہ اسے فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے، اللہ کی ذات کو انسان بھول جاتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فال بازی کرنا جسے تطیر کہا جاتا ہے، یہ زمانے جاہلیت میں ہو یا ہم سے پہلے نبیوں کے زمانے میں ہو، یہ فال بازی موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے بارے میں کہا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، قوم موسیٰ کا حال یہ تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا، اللہ انہیں خوشیاں عطا کرتا تو قوم موسیٰ کے لوگ کہتے یہ ہماری وجہ سے ملا ہے، لیکن اچانک قحط سالی آ گئی، مصیبت آ گئی تو وہ کہتے کہ یہ ساری مصیبتیں حضرت موسیٰ اور ان بنی اسرائیل کی وجہ سے آئی ہیں۔ محترم حاضرین، آج توہم پرستی کا حال یہ، اگر چند مثالیں بتاؤں تو منحوس سمجھنا، چیزوں کو منحوس سمجھنا۔ مثال کے طور پر کہا جائے کوئی عورت، کسی بچی کی شادی ہو گئی، نئی گھر میں دلہن آ گئی اور اسی وقت گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا رشتہ ہو گیا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ ہماری عورتوں کو معاف فرمائے، فوراً کہنے لگتی ہیں کہ یہ کیسی منحوس ہے، آتے ہی ہمارے گھر کے ایک آدمی کو کھا گئی، جب سے اس لڑکی کی شادی ہمارے گھر میں ہوئی ہے ہماری تجارت ٹھپ پڑ چکی ہے۔ یہ سارے کے سارے ایسی توہم پرستیاں ہیں۔ یقین جانیے اگر کوئی آدمی اسے سمجھے کہ اسی عورت کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دے، یہ انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس عورت کو سبب سمجھے اور اس کی مستقل نہیں بلکہ تاثیر کو سمجھے، یہ شرک اصغر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ کیا اس طرح کی باتیں، اس طرح کا ماحول آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ جس غیر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں ان کے یہاں اگر راستہ بلی کاٹ لیتی ہے تو راستے سے آگے گزرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی بار بار چھینکنے لگتا ہے، کسی کو بار بار جمائی آنے لگتی ہے، یا یوں کہیے کہ کوئی آدمی سردی میں ملوث ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بار بار چھینکنا یہ منحوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی چوکھٹ پر چھینک لے، جہاں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں چوکھٹ پر پانی مارا جاتا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ ہمارے وہ خواتین جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ دعا نہیں جانتی، وہ نظر بد کی دعا نہیں پڑتی، اپنے بچوں کو کالا ٹیکا پہلے لگاتی ہے، کالا دھاگا ہاتھ اور پیر میں باندھا جاتا ہے۔ یہ سب کا سب ایسا شرک اصغر ہے جو اللہ کے ساتھ توکل کے خلاف ہے۔ حقیقت میں خیر دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، شر انسان کے اعمال میں ہے۔ انسان کو اس بات پر یقین رکھنا ہوگا، مگر آپ نے کالے دھاگے پر بھروسہ دکھایا، ٹیکے پر بھروسہ دکھایا، یہ شرک اصغر ہے، اسی کو فال بازی کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کی وجہ سے انسان کی توحید کمزور ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کی آنکھ بار بار پھڑپڑانے لگے تو لوگ کہتے ہیں تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، ہچکی آئے تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے، گھر میں مکڑی جالا باندھ دے تو کہتے ہیں کوئی ہمارے خلاف دشمنی کر رہا ہے، رات میں ناخن نہیں کاٹا جائے گا، کھانے کے بعد انگڑائی نہیں لی جائے گی۔ اس طرح کے ہزاروں رسم و رواج ہمارے ماں باپ نے، ہمارے باپ دادا نے کیا ہے ہمارے بچوں کو سکھا دیا اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ سب کا صرف فال بازی ہے اور شریعت اسلامیہ اس کو شرک اصغر قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جادوگروں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، تعویذ گنڈے کا استعمال کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جادوگر، اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جائے، وہ باتیں جو کہتا ہے اس کو صرف مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب کسی کا موبائل گم گیا، لوگ کیا ہے تلاش کرنے سے پہلے عراف کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جو نشاندہی کرتے ہیں کہ تمہارا فون ایک عورت نے اٹھایا، یہ اس جگہ سے غائب ہوا ہے۔ یقین جانیے کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توکل نہیں بلکہ ان چیزوں پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تعویذ کا استعمال کرنا، لیمو مرچی لگانا، جس غیر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ کوئی نیا چیز خریدتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس پر لیمو مرچی لٹکا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان نہیں ہیں جو اپنی گاڑیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بچوں کے نام برے برے رکھے جاتے ہیں۔ شیر ہوا، اسد اللہ ہوا، نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بچے کا نام ہم سخت رکھیں گے شیطان اتنا ہی ہمارے بچے سے دور ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، یقین جانیے یہ اعمال ایسے ہیں، بلکہ آپ کو بتایا جائے کہ شرک اصغر کی جو صورتیں ہیں وہ ہم مسلمانوں میں ایسی داخل ہو چکی ہیں۔ بہت سارے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ وہاں جانے والے کو دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں، جانے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کی دیوار کو چھوتے،
اور حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، بلکہ کتنے ایسے حضرات کو دیکھا گیا اپنی ٹوپیاں نکال کر وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے رگڑتے ہیں، خواتین پردے کا خیال کم کر کے اپنے دوپٹے کو نکال کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے رگڑتی ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ یہ برکت کا پتھر ہے۔ کیا مقصد ہے؟ برکت کا پتھر ہے۔ عمرے کو جا کر آئے تو احرام میں جو احرام جس میں پہن کر انہوں نے عمرہ کیا تھا، مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں اسی میں مجھے دفنایا جائے۔ وہ کپڑا برکت والا ہو گیا، وہ ٹوپی برکت والی ہو گئی، وہ ہاتھ ملنا برکت والا ہو گیا۔ یقین جانیے یہ ایسا شرک ہے جو ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عقیدے کو یاد کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو دیکھا، حجر اسود کو دیکھ کر کیا کہا؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی کو میں نے تجھے بوسہ دے کے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس نیت سے نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے اس طرح کا شرک ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ درختوں سے برکت لینا، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب علماء سے ملاقات کرنے آتے ہیں علماء کے سامنے جھک جاتے ہیں، جھک کر ایسے ملاقات کرتے ہیں کہ ادب اور تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں۔ یقیناً تعظیم صرف اللہ کی ہوگی، تعظیم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے فرمان کی ہوگی، کسی انسان کی تعظیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا معاملہ علماء کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ کرتا ہے تو یہ سراسر شرک ہے، اور ایسا شرک اللہ معاف فرمائے ہمارے صفوں میں داخل ہو